یہ روزے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی رکھے ہیں نا، صبح سے لے کے شام تک اسی طرح بھوکے رہے ہیں نا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صبح شامیں کیسے گزرتی تھی روزوں کی حالت میں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج سائنس پتہ کیا کہتی ہے کہ آپ کسی بھی عمل کو کرنا چاہیں، کسی بھی کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیں، اس کام کو 21 دن تک کر لیں۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو قبول کر لے۔ گویا وہ دعا ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن قبولیت کی سفارش وہ پورا کا پورا مجمع کر رہا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سحری میں 5، 7، 9 اور حد 11 کھجوریں۔ اور اے بندے، ہمارے دسترخوان پہ کس شے کی کمی ہے؟ اللہ کی عبادت اس انداز کے ساتھ نہیں ہوتی کہ بوجھ بن جائے۔ اللہ کے قرب کے لیے سجدوں کی لذت یہ کمال کی ہے، اور پھر نماز کی حالت میں جب قرآن پاک سنیں گے تو اس کی کیفیت کیا ہو؟ جو آپ کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں اضافے کا سبب بنے، ہر وہ عمل کیجیے۔ اب اس پورے شیڈول میں مجھے بتائیں، میں نے کہیں موبائل کے استعمال کرنے کا بتایا ہے؟ بیمار اور مریض آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، آپ سب احباب کو ماہ رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں مبارک ہوں۔ یہ خوش قسمتی ہے اور اللہ رب العزت کی عطا ہے کہ ہمیں اس حیات مستعار میں ایک مرتبہ پھر یہ بابرکت گھڑیاں دیکھنا نصیب ہو رہی ہیں۔ آج ہم ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ میں حاضر ہیں۔ باری الہ اس رمضان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، ہمیں اس میں اپنا قرب عطا فرمائے، اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں یہ پورا ماہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ عزیزان مکرم، آج کا جو موضوع ہم نے اناؤنس کیا تھا وہ ہے کہ ہم اپنے اس رمضان کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، رمضان کو گزاریں کہ یہ واقعتاً ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔ آج خطاب سے ہٹ کر گفتگو کی کیفیات میں آپ لوگوں سے چند باتیں ہی کرنا ہے جو اصلاح احوال پر مشتمل ہوں اور دلوں کی کیفیات کے بدلنے کا سبب بنے۔ عزیزان گرامی قدر، روزہ یہ ان عبادات میں سے ہے جو مالک لاعزل نے فقط امت محمدی پر نہیں بلکہ پہلے آنے والی ساری امتوں پر فرض کیا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ آج بھی بتوں کے پیروکار ہندوازم جو خدا کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے وہ بھی روزے کے قائل ہیں، اس کی افادیت کے قائل ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اور ان کے روزوں میں کوئی فرق ہے؟ ہمارے اور ان کے روزوں میں تفاوت کیا ہے؟ وہ روزے کے حصول، روزے کی کیفیات سے کیا حاصل کرتے ہیں اور ہمیں روزے سے کیا حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، قرآن پاک نے جہاں روزے کی فرضیت کا حکم دیا وہیں پر ایک قید لگا دی، سبق دے دیا
کہ یہ جو فرضیت تمہارے کھاتے میں آ رہی ہے، اللہ رب العزت امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو یہ فرضیت عطا کر رہا ہے، روزے کی یہ نعمت عطا کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، یہ جو تم پر یہ نعمت عظمیٰ فرض کی جا رہی ہے نا، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام تک ہر آنے والی امت پر یہ فرض رہے ہیں۔ اس کا حاصل کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کی یاد تمہارے دلوں میں گھر کر جائے، اللہ کی ذات کا استحضار ہمہ وقت 24 گھنٹے تمہارے ذہنوں کے سامنے آ جائے، یہ حاصل ہے۔ یعنی آپ کسی بھی لمحے میں اللہ کو فراموش نہ کر سکیں، اللہ کی ذات بابرکات کے استحضار کو آپ اگنور نہ کر سکیں، ہر وقت آپ کے ذہن میں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات وہ سمائی رہے۔ اس پوری ایفرٹ کا، پوری محنت کا لب لباب یہ ہے کہ اے بندو، آپ اللہ کے تقوی گزار بندے بن جاؤ۔ ساری کی ساری اس محنت کا لب لباب یہ ہے، حاصل یہ ہے کہ اللہ کے متقین بندوں میں شمار ہونا شروع ہو جائے۔ اب وہ رمضان کیسے گزرے کہ جو ہمارے دلوں کی تطہیر کا باعث بنے، دلوں کی صفائی کا باعث بنے، اللہ رب العزت کے قرب کا باعث بنے۔ تو آئیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معمولات دیکھتے ہیں۔ یہ روزے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں بھی رکھے ہیں نا، صبح سے لے کے شام تک اسی طرح بھوکے رہے ہیں نا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صبح شامیں کیسے گزرتی تھی روزوں کی حالت میں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے سب سے پہلے آپ سو کر اٹھے ہیں تو وہ ٹائم کون سا ہے؟ سحری کا ٹائم ہے۔ تو آپ نے جو اٹھنے کا معمول ہے اس سے صرف 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں۔ فار ایگزامپل آپ 4 بجے اٹھتے ہیں تو نارملی آپ 3:45 بجے اٹھ جائیں، 3:30 بجے اٹھ جائیں، اور سب سے پہلے کیا ادا کریں؟ تہجد ادا کیجیے۔ سب سے پہلی نعمت ماہ رمضان المبارک میں جو آپ لوگوں کو میسر آسانی کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ تہجد۔ اگر آپ 30 دن تک لگاتار تہجد پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی عادت ثانیہ بن جائے گی۔ آج سائنس پتہ کیا کہتی ہے کہ آپ کسی بھی عمل کو کرنا چاہیں، کسی بھی کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیں، اس کام کو 21 دن تک کر لیں، وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے، وہ سگریٹ کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو تھوڑی سی ہمت کر کے اگر وہ 21 دن تک اس کے چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا تو انشاءاللہ اس سے یہ عادت چھوٹ جائے گی۔ یہ سائنس کہتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توسط سے ہمیں کتنے دن ملے ہیں؟ 30 دن ملے ہیں۔ تو 21 دن بڑے ہیں یا 30 دن بڑے ہیں؟ 30 دن۔ تو اگر کوئی عمل آپ 30 دن تک لگاتار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی عادت ثانیہ بن جائے گی، یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ اب آپ اٹھے ہیں، آپ نے تہجد ادا کر لی ہے، ابھی آپ نے سحری کرنی ہے، لیکن سحری سے پہلے ایک کام کر لیجیے۔ کوئی بہت لمبی چوڑی آپ اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا کوئی اہتمام نہ کریں، سمپل کیا کریں کہ جب آپ دسترخوان پہ بیٹھے تو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ سحری اور افطاری کے وقت کے نکلے ہوئے الفاظ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، یہ میں زبانی بات نہیں کر رہا،
آقا نے فرمایا کہ اگر سحری اور افطاری میں کوئی شخص اللہ سے مانگے تو اس کی اس دعا پر زمین و آسمان کی ہر شے حتیٰ کہ سمندروں اور پانیوں کے اندر پائی جانے والی مچھلیاں بھی اس بندے کی دعا پہ آمین کہتی ہیں۔ اب ہم جب ایک بندہ دعا کرتا ہے بقایا سب آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو قبول کر لے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے اللہ تو قبول کر لے۔ یعنی ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے اور بقایا پیچھے ایک جمع غفیر وہ سارے کے سارے مل کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ گویا وہ دعا ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے لیکن قبولیت کی سفارش وہ پورا کا پورا مجمع کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے وہ کیا کیفیت ہوگی کہ جب سحری اور افطاری میں بندہ اکیلا بیٹھا ہے، آواز سے بھی دعا نہیں کر رہا، یوں خالی ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ کے ساتھ محو کلام ہے، اللہ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، اور اس کی دعا پر آمین کہنے والے کو 2-4 افراد نہیں، 500,000 افراد نہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات حتیٰ کہ پانیوں میں پائے جانے والی مچھلیاں بھی آمین کہہ رہی ہیں۔ یہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جو اس وقت ہاتھ اٹھا کے اللہ سے محو کلام ہے۔ یہ کتنی خوش بختی ہے اس بندے کے لیے کہ جو سحری کے وقت دسترخوان پہ بیٹھ کے چند منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ 8 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے تہجد کی۔ آپ 8 نہیں پڑھ سکتے، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جتنی ممکن ہو اتنا پڑھ لیا جائے، لیکن اگر 8 ہو جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ ہم تو وتر پہلے پڑھ لیتے ہیں عشاء کے ساتھ ہی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر ممکن ہو تو جو پتہ ہو جن کو کہ ہم واقعتاً پڑھ لیں گے وہ بے شک اس سنت کو کبھی کبھی زندہ کر لیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم وہ سستی کے اندر آ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے دن کس وقت آنکھ کھلے گی، کیا سلسلہ ہوگا۔ اسی وجہ سے تہجد کو وتر کو ہم لوگ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ قضا نہ ہو۔ اس کے بعد فجر کے ٹائم میں یہ آپ کے پاس وقت بچ جاتا ہے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ۔ اس آدھے پونے گھنٹے میں قرآن پاک کی تلاوت کی، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لطف کے ساتھ کیجیے۔ ایک معمول بنا لیجئے کہ کم از کم آپ نے 1 رکوع 2 رکوع یہ منیمم کر لیجئے، وگرنہ تو اپنی عادت بنائیے کہ 1 پارہ رمضان میں لازمی ہو۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت توفیق دی ہے وہ اپنے لیے فکس کر لیں کہ اس ماہ رمضان المبارک میں، اس ماہ میں، اس مرتبہ میں نے کم از کم 3 قرآن پاک ختم کرنے ہیں۔ کتنے قرآن پاک؟ 3۔ روزانہ کے 3 پارے اپنے اوپر لازم کر لیجئے، ایک صبح کے وقت، ایک شام کے وقت، اور ایک دن میں جیسے ہی موقع ملے نمازوں کے ساتھ اٹیچ کر لیجئے۔ کم از کم 3 پارے روزانہ کی عادت بنا لیجئے۔ اس کے بعد پھر آپ فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد آپ آرام کیجئے حسب معمول جیسا کہ سلسلہ ہے، اور اشراق کے وقت آپ نے اٹھ جانا ہے۔ اشراق کی نماز یہ رزق کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، رزق کی کشادگی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص رزق کی تنگی میں ہو وہ اشراق پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ رزق اس کا کھلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ عادت بنا لیجئے۔ اس کے بعد اپنے کام کاج پہ چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں آپ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، جہاں جہاں سے اللہ نے آپ لوگوں کے بچوں کا رزق آپ کی وساطت سے لکھا ہے وہاں نکل جائیں۔ اور ظہر تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول تھا کہ دنیوی معمولات
اس کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ ظہر کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت شریفہ تھی کہ تھوڑا سا آرام کیا کرتے تھے۔ وہ یوں سمجھ لیں کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا آرام آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تھا۔ اب جو جابینز ہیں ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت ٹائم بچ جائے، جو کام والے ہیں جن کی دکانیں ہیں ان کے پاس تو شاید یہ دن کے اندر آرام کا ٹائم نہ ملے، تو جن سے ممکن ہو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سنت کو بھی پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ عصر کی نماز کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر کسی سے عمومی طور پہ گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، یہاں پہ بالعموم گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تسبیحات و تحلیلات میں مشغول ہو جاتے، اور اگر آپ لوگ عصر کے وقت تک کاروبار بند کر کے گھر کی طرف آ جائیں تو یہ ٹائم آپ کے لیے بھی سپیئر ہو جاتا ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، تسبیحات و تحلیلات کیجئے۔ اس کے فوراً بعد جیسے ہی افطاری کا دسترخوان لگے تو پھر وہی کام جو آپ نے سحری میں کیا تھا اب پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں۔ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ سے جتنا مانگیں گے اللہ کو اتنا ہی زیادہ پیار آئے گا۔ افطاری میں دعا مانگیے، اس کے بعد افطاری کیجیے۔ اچھا، اب افطاری بھی ذرا میں بتا دوں کہ آقا کی سحری اور افطاری کیا ہوتی تھی۔ ہمارا تو وہ دسترخوان لگتے ہیں، چاٹ بنتی ہے، پھر فروٹ چاٹ الگ ہوتی ہے، دوسری چاٹ الگ ہے، پھر کھانے تین چار قسم کے، نان الگ پڑے ہیں، روٹیاں الگ ہیں، اور مختلف قسم کے پھل بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ اتنا کچھ ہے نا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اب آئیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سحری کیا ہوتی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سحری میں 5، 7، 9 اور حد 11 کھجوریں، 5، 7، 9 اور جو بہت زیادہ حد گئی ہے وہ کیا 11 کھجوریں۔ کبھی مل گیا تو دودھ کا ایک پیالہ جس کے اندر شہد ملا ہوتا تھا، کبھی مل گیا تو فبیہا، اور بہت زیادہ ہوا تو جو کا دلیا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ رات کو کھجوریں پانی کے اندر بھگو کے رکھ دی جاتی تھی، صبح آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ کھجوریں میش کر کے یوں اچھی طرح رگڑ کے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیش کر دی جاتی تھی۔ اس کو نبیذ کہتے تھے، نون با یا را، نون با یا زال، نبیذ۔ یہ نبیذ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیش کر دی جاتی تھی اور یہ آقا کی سحری ہوتی تھی۔ اب افطاری کا حال دیکھ لیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی افطاری میں جب بہت زیادہ فراخی ہوتی نا، بہت زیادہ فراخی ہوتی، جس کو ہم گوشت کی یخنی کہتے ہیں، فقط یہ ہوتی تھی، وگرنہ وہی رات والا صبح والا معمول کہ 5، 7، 9 یا 11 کھجوریں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس، اور یہ کھجوروں کا پانی جس کو نبیذ کہتے ہیں، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی افطاری ہوتی۔ اور اے بندے، ہمارے دسترخوان پہ کس شے کی کمی ہے؟ ہم پھر بھی ناشکریوں کے اندر ہیں، ہم پھر ناشکریوں میں ہیں کہ جی کارج خان میں کچھ نہیں۔ جس دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دسترخوان بہت زیادہ وسیع ہوتا، اس دن یوں سمجھ لیجئے کہ گندم کی روٹی دسترخوان پر موجود ہوتی تھی یخنی کے ساتھ، جس کو آپ عیاشی کہہ لیں اپنی زبان میں، یعنی جب بہت زیادہ ہوا تو گندم کی روٹی دسترخوان کے اوپر اضافہ ہو جاتا تھا۔ فقط یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سحری اور افطاری تھی۔ تو اے میرے عزیزان گرامی، جب آپ کے دسترخوان پر ایک سے زیادہ کھانے آئے نا تو اس مالک کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اتنی فراخی دی ہے، اتنا کرم کیا ہے۔ لوگ تو بابا ایک ایک نوالے کو ترستے ہیں، ایک ایک نوالے کو ترستے ہیں۔ اللہ نے اتنی فراخی دی ہے کہ ایک دسترخوان پر 4، 5 قسم کے کھانے آ رہے ہیں، کہیں وہ سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آج کل وہ بن رہی ہیں۔ اتنا کچھ ان چیزوں کے اندر آ رہا ہے تو اس مالک کا شکر ادا کریں کہ اے باری الہ، یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنا وسیع دسترخوان ہمیں دے دیا ہے، ہم تو اس قابل نہیں تھے۔
جیسے ہی آپ افطاری پڑھ لیں، افطاری کر لیں، اس کے بعد فوری طور پہ مغرب کی نماز کی ادائیگی ہو، اور مغرب کی نماز کی ادائیگی کے ساتھ 2 رکعت نفل اضافی پڑھ لیجیے، اور یہ نیت کر لیں، 2 آپ تو پڑھتے تو ہیں نا، 2 سنت پڑھی ہے اور اس کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، 2 نفل اور اضافہ کر لیجیے، اور اس کی نیت کر لیں کہ یہ 2 نفل میں اوابین کے پڑھ رہا ہوں۔ کون سے؟ اوابین کے نفل۔ تو اوابین کے نفلوں کا بھی ثواب ملنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز ہے، تو بالخصوص میرے جو ہم سینئر لوگ ہیں، ہماری تو نہیں چھوٹتی الحمدللہ تراویح، جو یہ جونیئر ہیں ہمارے نوجوان، یہ بیچارے 2 4 پڑھ کے تھک جاتے ہیں۔ اب بھی دیکھیں کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اینڈ کے اوپر کون رہ جاتے ہیں؟ یہ ہم سفید داڑیوں والے جوان تھک جاتے ہیں۔ تو بیٹا جی یاد رکھیے، ان چکروں میں نہ پڑھیے گا کہ کہیں کوئی کہتا ہے کہ 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 15 پڑھیں، 20 پڑھیں۔ اللہ کی عبادت اس انداز کے ساتھ نہیں ہوتی کہ بوجھ بن جائے، یہ محبت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور محبت کیا ہے کہ رمضان میں جتنے زیادہ سجدے کر سکیں وہ سجدے کیجیے، جتنے زیادہ آپ سجدے کر سکتے ہیں وہ سجدے کیجیے، اللہ کا قرب پائیے۔ اللہ کے قرب کے لیے سجدوں کی لذت یہ کمال کی ہے، اور یہ یقین مانیے کہ قرآن پاک جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو دلوں کی کیفیات تبدیل ہوتی ہیں۔ ایک عجیب لذت ہوتی ہے کہ قرآن پاک سنا جا رہا ہے، کانوں کے اندر قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اور پھر نماز کی حالت میں جب قرآن پاک سنیں گے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو میرے بچوں، میں بالخصوص آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ یہ جو آج کل کے فتنہ و فساد کے یوں کہہ لیجئے کہ دروازے کھل گئے ہیں، ان دروازوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنے آپ کو اللہ کے قرب میں لے کے چلیں۔ ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے جو آپ کو اللہ اور اس کے حبیب کے قریب کر دے، جو آپ کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں اضافے کا سبب بنے، ہر وہ عمل کیجئے۔ بقیہ یہ مسائل تو نہ پہلے کبھی حل ہوئے ہیں نہ حل ہوں گے، انہوں نے تو پرابلمز کریٹ کرتے جانا ہے، ان چیزوں کی طرف نہ چلیں۔ سجدوں کی کثرت کیجئے، اور جب سونے لگیں تو کوشش کیجئے کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی سو جائیں، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی سو جائیں۔ اب اس پورے شیڈول میں مجھے بتائیں، میں نے کہیں موبائل کے استعمال کرنے کا بتایا ہے؟ جی کہیں آیا ہو کہ جی تھوڑا جا ٹائم زیادہ مل گیا تھے تھوڑی جی کو ویڈیو دیکھ لیے، اور کچھ نہیں تو موبائل کڈو تو گیم کھیلنا شروع کر دو، یہ کہیں پر آیا ہے اس پورے شیڈول میں؟ تو خدا کے لیے یہ دیکھ لے، میں 2 ہاتھ باندھ رہا ہوں، اپنے روزوں کی قدر کیجیے، ان خرافات سے خود بھی نکلیں، اپنے بچوں کو بھی نکالیں، روزوں کا مقصد فوت نہ ہونے دیں۔ اس پورے رمضان میں ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے، یہ موقع ہے اللہ کی رضا پانے کا، یہ موقع ہے اللہ رب العزت کی محبت کو پانے کا، تو ان میں کبھی بھی سستی نہ کیجیے۔ اور ایک بات وہ یہ کہ اپنے آس پاس لازمی دیکھیے، اگر کوئی غریب مسکین ہمسایہ یا رشتہ دار ہے، ہو سکتا ہے آپ کے دسترخوان پہ تو اللہ تعالیٰ نے رونق لگا دی ہے تو ادھر رونق نہ ہو سکتا ہے کہ ادھر کھانے پینے کوئی کچھ نہ ہو، تو اس کے لیے بھی کوئی بڑے لمبے چوڑے پاپڑ نہ بیلیں، سمپل کیا کریں، آپ اپنے گھر کے لیے چینی خرید رہے ہیں نا، بتائیے گا ذرا، تو صرف 1 کلو 2 کلو چینی اضافی لے لیں، وہ خاموشی سے ان کے گھر میں پکڑا دیں۔ ہر محلے کے گھر ہر بندہ جانتا ہے کون طاقتور ہے کون کمزور ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر بندے کو اپنے آس پاس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کریں کہ جب آپ اپنے گھر کے لیے 5 کلو گھی خریدیں تو 1 کلو کا پیکٹ اضافی خرید لیں، وہ خاموشی سے جائیں اس کے گھر کے اندر پکڑا دیں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ بڑے لمبے چوڑے سلسلوں کے اندر پڑے سارا کا سارا آپ راشن بنا کے دیں، وہ بھی اگر ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے وہ بھی کرے، لیکن کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے۔ اور کچھ نہیں تو سمپل یہ کہ
आधा आधा किलो सारी दालें पकड़ें, ये 1000, 1200, 1500 रुपए की बनेगी, ये किसी को पकड़ा दे। तो ये सफेद पोशों का भरम रखें और फिर ये सौदा आप किसी बंदे के लिए ना करें। किसके लिए करें? जरा जोर से बोले, और जोर से बोलिए, अल्लाह के लिए। ये सिर्फ अल्लाह को पता हो, आपको पता हो और फकत उस बंदे को पता, इसके अलावा किसी तीसरे को बताने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह और बंदे का मामला है, आपका और अल्लाह का मामला है। तो जो कमजोर हो, रमजान उनके लिए भी उतनी ही अहमियत का हामिल है। अगर मेरे और आपके बच्चे पकोड़े खाएं, समोसे खाएं, तरह तरह की चीजें खाएं और वो बेचारे बड़ी मुश्किल के साथ रोटी सालन पूरा कर रहे हों, तो बेशक वो अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा, लेकिन सवालो जवाब तो है ना किसी जगह के ऊपर। यहां भी कोई जमीर है या नहीं? इस जमीर की आवाज पे भी कभी लब्बैक कहिए। ये 2-3 सवालात आए हैं। बीमार और मरीज आदमी जो रोजा नहीं रख सकते, उनके लिए क्या हुक्म है? बीमार और जो मरीज लोग हैं उनके लिए मैंने अभी आयत पढ़ी कि मन काना मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। सबसे पहला यह कि जो कोई मरीज हो या सफर पे हो, वो अपने आखिरी दिनों के अंदर, यानी रमजान के बाद जब वो सेहतयाब हो जाए तो वो दोबारा रोजा रख ले। इन दिनों के अंदर अगर रोजा ना रख सके, ये है वो जिनकी तबीयत बहाल होने के चांसेस हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साहिब फिराश हों, बुढ़ापे के अंदर चले जाते हैं और वहां उनका दोबारा सेहत का पलटन नहीं होता, मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों के लिए कुरान पाक ने कहा है कि वालल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन। उनके लिए यह है कि जितना एक रोजे का सुबह शाम का एवरेज खाना है, जितने का आप खाते हैं, उतने का खाना वो किसी गरीब मिस्कीन को दे दीजिए, सुबह शाम का, सहरी और अफ्तारी का। और अगर वो नहीं दे सकते तो होटल पे जाके देख लीजिए एक एवरेज एक बंदे का खाना कितने का बनता है। एवरेज एक बंदे का खाना 200, 250, 300 रुपए का बनता है। पहले तो 100 रुपए के अंदर बन जाया करता था, अब तो मेरा ख्याल है 100 की कोई एक प्लेट भी नहीं आती होगी किसी चीज, 500 से कम नहीं है। मतलब जी वो हिसाब लगा लीजिए, उस हिसाब से फिर इसका आप कोई ना कोई फिदिया इसका बना लीजिए। सुबह शाम का जितना बनता है वो आप तकरीबन हम 250 रुपए भी एक वक्त का खाना लगाएं तो एक दिन का 500 रुपए बन जाता है। किस तरह गरीब का तो फिर जब वो बेचारा वो फिदिया भी नहीं दे सकता तो फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वही हदीस है कि फिर अल्लाह और बंदे का मामला हो जाता है कि जब वो बेचारा बूढ़ा भी हो गया है और वो फिदिया भी देने की इस्तात नहीं रखता, तो फिर वो अल्लाह के साथ राजो न्याज करे, उससे बढ़ के तो और कुछ नहीं है। एक और मुझसे सवाल पूछा गया था कि इमाम के पीछे नमाज में कौन खड़ा हो। तो ये सवाल फिर मुझसे पूछा कि हक किसका है। साहब जरा सबकी नमाज टूट गई थी उस वक्त। तो उसका तरीकाकार ये है कि इमाम के बिल्कुल बैक के ऊपर हमेशा साहिब मुसल्ला ही खड़ा होना चाहिए। उसका हक है कि अल्लाह ना करे कोई वुजू टूट जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो फौरन आगे बढ़कर नमाज को मुकम्मल कर दे। तो ये तो वजह ऐसी थी कि यहां मुकम्मल करना शायद मुमकिन नहीं था। साफ ज़ाहिर है कि तबीयत खराब हुई है तो यहां पे नमाज का तोड़ना ही अफजल था। लेकिन ओवरऑल ये कि वुजू भी तो टूट सकता है, कोई और मसला बन सकता है। तो इमाम की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर वो शख्स खड़ा हो जो मुकम्मल तौर पे नमाज को समझता हो और नमाज को आगे कंटिन्यू कर सके। अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खैर और सलामती के अंदर रखे। जी जी चले गए, उसके बाद सब चले गए गाड़ी, सब कोई बच्चा जो है कर रहा या करना भी मौजूद है। उस नमाज से खड़ा है, नमाज पढ़ा पुराने तो बाद उससे इतराज उठाया गया। देखिए जी, जो सने बलूगत को पहुंच जाए वो इमाम बन सकता है। जी 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 कोई मसला नहीं, जो सने बलूगत को पहुंच जाए वो जमात करवा सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।